بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے اس مدرسے پہلو قرآن کا جو شاندار پروگرام بچوں نے پیش کیا، اس سے آپ سب حضرات محظوظ ہوئے ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے نونہال چھوٹے چھوٹے بچے اپنی محنتوں کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آپ حضرات بشوق توجہ سے سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ بہترین صلہ عطا فرمائے کہ ان حضرات کی محنتوں سے ذرا سے بچے جن کو بولنا بھی نہیں آتا وہ اچھی باتیں آپ حضرات کو اور ہمیں سب کو سنا کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ترقی عطا فرمائے، ان بچیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ اس موقع پر بہت سی باتیں کہنے کو تو جی چاہتا ہے، مگر وقت بھی اب زیادہ نہیں رہا اور عصر کی نماز میں زیادہ تاخیر بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے مختصر طریقے پر ایک سوال کا جواب دینا۔ عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں ایسے ملکوں میں جو غیر اسلامی ملک ہے، یعنی وہاں اسلامی حکومت نہیں، جیسے ہمارا ہندوستان ہے، آپ کا یہ ملک ہے، یہاں غیر اسلامی حکومت ہے۔ وہاں عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب حکومت بچوں کی تعلیم کے لیے مکمل انتظام کیے ہوئے ہیں، اسکول سے لے کر کے کالج اور یونیورسٹی تک تمام انتظامات ہیں، تو پھر مسلمانوں کو یہ مدرسے کیوں چلانے پڑ رہے؟ ان مدرسوں میں آخر کیا سکھاتے ہیں؟ جب کوئی ان کو ٹھیک سے جواب نہیں دیتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹیرورزم سکھایا ہے، یہی دہشت گرد بنایا تھا ان مدرسوں میں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا بیچارے دہشت گرد بن جائیں گے؟ اس لیے ایک سوال ہے، اس کا جواب ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے، ماں باپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے، اسی سے مدرسوں کی اہمیت کا پتہ چلے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات سبھی جانتے ہیں، بہنیں بھی اس بات کو سمجھتی ہیں کہ اللہ کی جو مخلوق اس زمین پر ہمارے علم میں ہے، اللہ کی کتنی مخلوق ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کی کیا کیا مخلوقات اللہ جانتے ہیں، مگر اس زمین پر جو ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ کی مخلوقات ہیں، ان میں انسان ایک کالم میں ہے اور دوسری تمام مخلوقات دوسرے کالم میں، دو کالموں میں تقسیم۔ اللہ نے انسان کو دو چیزیں دی ہیں، دیگر حیوانات کو ایک ہی چیز دی۔ انسان دیگر حیوانات کو دنیا کی ضرورتیں، جسم اور جسم کو ڈیل کرنے والی اسپرٹ دی، اور انسان کو اللہ نے دو چیزیں دی، جسم دیا ہے، جسم کو ڈیل کرنے والی روح دی ہے، اور اس کے علاوہ ایک روح ربانی الگ سے دی۔ یہ روح ربانی دیگر مخلوقات کو نہیں ملی۔ دیگر مخلوقات جب میں بولوں تو ہماری زمین پر جو مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں، جو مخلوقات ہم جانتے ہی نہیں، ان کو ان کی بحث نہیں۔ تو انسان کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ نے اسے روح اور جسم دو چیزیں دی ہیں۔ یہ جب روح اور جسم دو کہیں تو یہ روح ایک الگ ٹائپ کی روح ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں روح ربانی، اللہ والی روح، اور جسم باڈی، اس باڈی کو ڈیل کرنے والی ایک روح الگ ہے۔ وہ سبھی حیوانات کو دی گئی، جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو باڈی دی ہے، تو باڈی کو ڈیل کرنے والی روح بھی دی، مگر انسان کو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری روح بھی دی ہے، جس کو آپ روح ربانی کہیں، روح انسانی کہیں، روح
اعلیٰ کہیں، یہی انسان کا امتیاز ہے، اور اسی روح کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات بنا ہے۔ اور جنت اور جہنم جو انجام ہے وہ اسی روح کی بنیاد پر ہے۔ جن حیوانات کو یہ روح نہیں ملی ان کے لیے جنت بھی نہیں، جہنم بھی نہیں۔ جسم اور جسم سے تعلق رکھنے والی روح، جسم ختم ہو گیا، وہ روح بھی ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن اسے پورن توڑاون ہو جانا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ امتیاز دیا ہے۔ اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اور اس مخلوق کو جو عنایتیں اس پر فرمائی ہیں اور جو چیزیں اسے بخشش فرمائی ہیں، ان کی دنیا کی ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کر۔ اگر اللہ نے ایک مخلوق گھاس کھانے والی پیدا کی ہے تو پہلے زمین پر گھاس پیدا کر دی ہے تاکہ وہ مخلوق پیدا ہو کر گھاس کھا کر زندہ رہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مخلوق پہلے پیدا ہوئی، گھاس بعد میں پیدا ہوئی، گھاس پہلے پیدا ہوئی۔ ایک مخلوق اللہ نے گوشت خور پیدا کی ہے کہ گوشت کھا کر ہی زندہ رہتی ہے، تو پہلے اس کے رزق کے لیے وہ چیزیں، وہ حیوانات بھی پیدا کیے جس کو وہ پیدا ہو کر وہ گوشت کھا کر زندہ رہے۔ ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی جو صرف مٹی کھا کے زندہ رہتی ہے، تو مٹی پہلے پیدا کی تاکہ وہ مخلوق پیدا ہو کر مٹی کھا کر زندہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس کی ضرورتیں اللہ نے مہیا کی ہیں۔ اور عربی میں رب، اردو میں پروردگار، پالنہار، اور انگریزی میں معلوم نہیں کیا کہتے ہیں؟ اس لفظ کا جو رب ہے، اس رب کا ہم بولتے رہتے ہیں، لفظ بولتے رہتے ہیں، اس کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ رب کا مفہوم ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے، یعنی لیس سے ہست کرے، یعنی نتھنگ کو تھنگ بنائے، پھر اس کی تمام وجود کی ضرورتیں، یعنی موجود رہنے کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں مہیا کرے، اور پھر آہستہ آہستہ اسے تدریج دے کر انکریز کر کے اس کا جو آخری لیول ہے کمال کا وہاں تک پہنچا۔ اتنا کام کرنے والی جو ہستی ہے وہ رب کہلاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ رب ہیں، رب العالمین ہیں، ساری کائنات کے رب ہیں، اور انہوں نے ہی ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، تو ساری مخلوقات کا وجود کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ بھی پیدا کی ہیں، اور پھر ہر مخلوق کو ترقی دے کر اس کے کمال تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، ان کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں عنایت فرمائی ہیں تو دونوں کا نظم و انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کر رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں دعوت اسلام لے کر پہنچے اور اس نے پوچھا کہ من ربکم یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سینٹینس میں تعارف کرایا، کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا وجود دیا، اس کی بناوٹ دی، اور پھر اس کی گائیڈنس، اس کو راہ دکھائی۔ ثم ہدی، جب اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کر کے اس کی راہ دکھائی ہے تو دیگر حیوانات جن کے پاس جسم اور جسم کو ڈیل کرنے والی روح ہے ان کو بھی اللہ نے راہ دکھائی ہے، ان کو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھنا پڑتا۔ بھینس کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی زندگی کیسے گزارنی جانتا ہے، کبوتر کا بچہ پیدا ہوتے ہی اسے کیسے زندگی گزارنی جانتا ہے، کس نے سکھلایا؟ اللہ نے سکھلایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کے بجائے دو چیزیں دی ہیں، ایک کی رہنمائی تو انسان کو عقل دے دی، وافر یعنی بہت زیادہ مقدار میں اللہ نے انسان کو عقل دی۔ عقل اللہ نے ہر مخلوق کو دی، کوئی مخلوق عقل سے خالی نہیں، اور دیگر مخلوقات جو اپنی زندگی گزارنے کی راہیں سمجھتے ہیں وہ اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، مگر ان کے پاس تھوڑی سی عقل ہے،
اس کے مقابل میں انسان کو بہت بڑی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے عقل دی، لہذا وہ بھی دنیا میں جینے کے طریقے اپنی عقل سے سمجھے۔ دنیا میں آدھی دنیا ایسی ہے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دیہاتوں میں، معلوم نہیں کہاں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو کسی اسکول میں نہیں پڑھنا پڑتا، بغیر اسکول میں پڑھے ہوئے بھی اپنی دنیا کی زندگی گزارنا جانتے ہیں۔ ہاں، اتنا فائدہ ہے کہ اس عقل کو تیز کیا جا سکتا ہے، جانوروں کی عقلوں کو تیز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جانا بھینس کی عقل جہاں ہے وہی رہے گی، اسے تم کتنا بھی پڑھاؤ وہ آگے نہیں بڑھے۔ ہاں، بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کی عقلیں ذرا بڑھائی جا سکتی ہے، طوطے کو تھوڑا سا پڑھایا جا سکتا ہے، کتوں کو ذرا سا پڑھایا جا سکتا ہے، مگر وہ ذرا سا۔ اسی لیے تمام جانوروں کی جو سویلائزیشن ہے، تہذیب و تمدن ہے، وہ وہیں کا وہیں ہے۔ جیسے جب سے پیدا ہوئے آج تک وہی ہے، انہوں نے اپنی تہذیب کو ذرا آگے نہیں بڑھایا ہے۔ کیوں آگے بڑھانے کے لیے عقل تیز کرنی پڑتی ہے، وہ عقل ان کی تیز نہیں ہو سکتی۔ اور انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے، جو اس کے جسم کی ضروریات سمجھتا ہے، اس عقل کو بھی تیز کیا جا سکتا ہے۔ اسکول سے لے کر یونیورسٹیوں تک جو تعلیم ہے وہ اسی عقل کو تیز کرنے، اور اس عقل کے تیز ہونے سے انسان نے آسمان زمین کے ڈانڈے ملا دی، اس کی پروازیں چاند تک اور کہاں تک پہنچ گئی، زمین کی تہ میں وہ اترنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ انسان کی جو عقل کو تیز کیا تعلیم کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے انسان نے ترقی کی، اور انسان کی انسانی تہذیب ترقی کرتی کرتی وہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لیکن ایک دوسری چیز جو اللہ نے انسان کو دی ہے، وہ چیز دی ہے روح ربانی، اور یہی در حقیقت انسان کا کمال ہے۔ اور اسی اب روح ربانی کی بنیاد پر آخرت کی جزا و سزا ہے۔ اس روح ربانی کی ہدایت کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک ہر زمانے میں زمانوں کی ضرورتوں کا لحاظ کر کے آسمان سے ہدایت گائیڈنس نازل کیا ہے، یہ اس کی روح کو انکریز کرنے۔ اگر وہ کوئی ہدایت نہیں جانتا تب بھی اس میں روح ربانی ہے، مگر وہ ترقی نہیں کرے گی۔ اس کو ترقی کرنے کے لیے وہی آسمان سے آیا ہوا گائیڈنس چاہیے، اس کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس کو ترقی دی جاتی ہے، اور وہ ترقی کرتا کرتا انسان کہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ جو یونیورسٹیوں نے جس عقل کو ترقی دی، وہ عقل تو آسمان زمین کو ملائے اور کہاں تک جائے۔ اور یہ جب روح ربانی کی ترقی ہوتی ہے تو پھر اس کی وسعت اتنی ہو جاتی ہے کہ ساری کائنات میں اس انسان کی سمائی نہیں ہوتی، ساری کائنات اس کے پیچھے رہ جاتی ہے، اور وہ ساتوں آسمان سے آگے پرواز کر جاتا ہے، اور جہاں تک فرشتے ساتھ نہیں دے سکتے اس سے بھی آگے وہ انسان نکل جاتا ہے، جبکہ اس کی اس روح ربانی کی کو ترقی دے دی جائے، اس کو آگے بڑھا دیا۔ اب جو ملک مسلمانوں کے، ان مسلمانوں کے ملک میں اس حکومتوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دونوں تعلیمیں انسان کی ضرورت کے وقت دیں، دنیا کی تعلیم بھی دیں جس سے دنیا کی ضرورتیں اس کی پوری ہو، اور روح کی تربیت کے لیے جو تعلیم ہے، دینی تعلیم، آپ اسے دینی تعلیم کہہ دیجیے، یہ دینی تعلیم بھی دے کہ جس سے ایک مسلمان جیے اور ترقی کرے اور آخرت میں جنت تک پہنچے۔ یہ دونوں تعلیم دینے کی ذمہ داری اسلامی حکومت۔ لیکن جو غیر اسلامی ملک ہیں، جیسا کہ یہ ملک ہے ہمارا ہندوستان ہے، وہاں حکومتوں کے جو حکومتیں دین اسلام کو مانتی ہی نہیں، بلکہ دین ہی کو مانتی نہیں، وہ جو بھی تعلیم دیں گے، اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک جو بھی تعلیم دیں گے، وہ تعلیم دنیا کے سلسلے کی دیں گے، دنیا میں انسان کو کیسے جینا ہے، کیسے بڑھنا ہے، کیسے ترقی کرنی ہے، کیسے کامیاب ہونا ہے، کیسے کمپلیٹ ہونا ہے، یہ سب تعلیم دیں گے۔ دین کی تعلیم تو ان کی ذمہ داری نہیں۔ ان ملکوں کے اندر دین کی تعلیم دینے کی ذمہ داری کس کی؟ یہ مسئلہ سب سے پہلے قابل غور بنا جب ہندوستان پر غیر ملکی طاقتوں نے قبضہ کیا،
अब ये मसला उलमा के लिए काबिल गौर बना। ये तो हुकूमत है, अपने दुनिया की तालीम देंगे और दीन की तालीम के बगैर इंसान नहीं मुसलमान का कैसे कामयाब होगा? न दुनिया में कामयाब हो सकता, न आखिरत में कामयाब हो सकता। उस वक्त अल्लाह ताला ने ये नुक्ता समझा है कि ये जिम्मेदारी हुकूमतों की थी। हुकूमत फंडिंग कहाँ करती थी, कहाँ से करती थी? हुकूमत के पास फंडिंग होती पब्लिक से। तो जब फंडिंग पब्लिक से होती है तो पब्लिक खुद भी ये इंतजाम कर सकती। आधा काम तो हमारा हुकूमतों ने कर दिया। दुनिया की तालीम तो हुकूमत दे रही है, हम उससे फारिग हो गए। अब आधा काम हमारा रह गया था, उसकी फंडिंग मुसलमानों से की जाए और ये आधा काम किया। ये आज से 150 साल पहले अल्लाह ताला ने ये बात उस जमाने के अकाबिर के दिमागों में डाली कि जो कुछ दीन का काम इस्लामी हुकूमतें कर रही थी, वो इस्लामी हुकूमतें फंडिंग तो पब्लिक से करती थी और पब्लिक आज भी मुसलमान मौजूद है। लिहाजा मुसलमानों से फंडिंग करके ये आधा काम जो हमारे सर आ पड़ा है, इस काम को निपटाए। मेरे भाइयों, जब तक ये नुक्ता नहीं समझ में आया था, उससे पहले 2 बड़ी बड़ी हुकूमतें तबाह हो गई। आप हजरात जानते हैं, ये रूस ने जो 5 हुकूमतें छोड़ दी, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये इस्लामी हुकूमतें थी और वहां नाम को गैर मुस्लिम नहीं थे। 80 साल में क्या सूरत हाल हो गई, जाकर देखो। अल्लाह का नाम जानने वाला कोई नहीं। क्यों ये नुक्ता वहां नहीं समझ में आया, लोगों के दिलों में नहीं डाला अल्लाह। इससे पहले की मिसाल स्पेन की मिसाल है, जहां 700 साल मुसलमानों ने करोड़ों भर के साथ हुकूमत की है। आज वहां देख कर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं। और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 मुल्क एक मुल्क थे। जब इन पर गैर मुल्की ताकतों का कब्जा हुआ और वहां के बुजुर्गों के जहनों में अल्लाह पाक ने ये बात डाली और उन्होंने इस लाइन पर काम शुरू किया। आज तीनों मुल्कों का दौरा करके आओ, दीन की तालीम के एतबार से इस्लामी मुल्कों से ये 3 मुल्क आगे, मस्जिदों के क़याम के एतबार से, मदरसों के क़याम के एतबार से, दीन की तालीम के एतबार से, उलमा के एतबार से, दीनी माहौल के एतबार से, आम मुसलमानों में दीनदारी के एतबार से। आपको वो बात जो इस्लामी मुल्क कहलाने वाले मिस्र है, टर्की है, इराक है, ईरान है, ये वगैरह जो इस्लामी मुल्क है, एक एक्सेप्शन कर लीजिए सऊदीया, उसके अलावा जितने इस्लामी मुल्क कहलाने वाले हैं, आपको वो दीनी हालत के एतबार से वो बात उन मुल्कों में नहीं मिलेगी जो इन मुल्कों में थी, आज है। और अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो और तरक्की होगी। ये सिर्फ एक नुक्ता समझ में आ गया, इस नुक्ते के समझ में आने की वजह से आज ये सूरत हाल है। मेरे भाइयों, इस नुक्ते को समझाना इस वक्त का मकसूद है, ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी। कौम के हर फर्द, माँ बाप हो, कौम के जिम्मेदार हो या उलमा हो या अवाम हो, सबको ये नुक्ता समझना है कि ये आधी जिम्मेदारी हम पर, आधी जिम्मेदारी हुकूमत ने उठा रखी है। दुनिया की तालीम दे रहे हैं, वो दुनिया की तालीम भी लेनी जरूरी है। मुसलमान को उस तालीम में पीछे नहीं रहना, वो तालीम भी लेनी जरूरी है। और उसके साथ ये आधी तालीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर आ रही है, इसको अच्छी तरह से निभाना है। माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है? उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो बच्चों को तालीम के लिए लाजमन भेजें। जैसे स्कूल, हर बच्चे पर उनका जरूरी है कि हर बच्चे को वो स्कूल में लाएं। यहाँ तो कोई फोर्स नहीं, और से माँ बाप करें, अपने माँ बाप अपने बच्चों का जहन बनाएं, समझाएं, इल्म दीन की रग़बत दिलाएं, उसकी फजीलत बयान करें, जहन बनाएं और उनको, क्योंकि बच्चों पर डबल बर्डन है, वहां भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, और बच्चा बहरहाल बच्चा है, लिहाजा उसका जहन बना करके हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने किसी बच्चे को इल्म दीन से गाफिल, जाहिल, बेखबर न रखें। पहली जिम्मेदारी तो इनकी। फिर दूसरी जिम्मेदारी हर मुसलमान की, माँ बाप होने की हैसियत से नहीं, दूसरी जिम्मेदारी हर मुसलमान की ये है कि गाड़ी में तो पेट्रोल डालेंगे जब भी गाड़ी चलेगी, वैसे तो खड़ी की खड़ी रहेगी। लिहाजा पेट्रोल डालने के लिए भी हम ही को तैयार होना है। और हम सब की
मुश्तरका मेहनत होगी, उलमा की, माँ बाप की, अवाम की, जिम्मेदारों की, सबकी मेहनत होगी तो इंशाअल्लाह ये आधा शोबा हमारी जिम्मेदारी में आ गया है। अल्लाह की तौफीक से हम इसको पूरा करेंगे और हम अपने बच्चों को इस काबिल बना करके छोड़ेंगे कि कल हमारी आंख बंद हो जाए तो इस्लाम का नाम खत्म न हो जाए, बल्कि इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाले ये बच्चे हमारे कायम मकाम बन जाए। गुरु शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद मन सल्ला व सल्लम। या इलाहल आलमीन, हमारी खताओं को माफ फरमा। या अल्लाह, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा। या अल्लाह, दुनिया में भी हमें भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा और जहन्नम के आज़ाब से हमारी हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस मदरसे के बच्चों को इल्म नाफ़े अमल सालेह अता फरमा। या अल्लाह, उनके असातिज़ा को जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे नुफूस को तक़वा और परहेज़गारी अता फरमा। या अल्लाह, दीन से लगाव और मोहब्बत हमारे अंदर पैदा फरमा। या अल्लाह, हमारे मर्दों को और हमारे औरतों को दीन के ताल्लुक से जो उन पर जिम्मेदारी है उसको समझने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इस मस्जिद और इस इदारा और इस मदरसे के जो लोग ताउन करते हैं, जिस तरह से भी मेरे मौला सबको दुनिया में और आखिरत में बेहतरीन जज़ा अता फरमा। या अल्लाह, इस मजमे में बहुत से मर्द और बहुत सी बहनें अपने दिलों में नेक अरमान रखती हैं, जज्बात रखती हैं। मेरे मौला सबके दिलों की हालत से आप वाकिफ हैं, सबकी जायज मुरादें पूरी फरमाएं। मेरे मौला, हमने जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जिनके सर पे कर्जे हैं, या अल्लाह, उन कर्जों की अदायगी का सामान फरमा। या अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा और तमाम मुसलमान मर्दों की और मुसलमान औरतों की मग़फ़िरत फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।